پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارا خوبصورت سفر رمضان المبارک کا جو آپ لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے، جس میں ہم ہر روز آپ کو نئی سے نئی چیز جو اسلام، رمضان اور ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو رمضان المبارک، نفس اور ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ کچھ انفارمیشن شیئر کروں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک وہ خوبصورت مہینہ جو ہم پہ سایہ فگن ہے، جس کے اندر ہمارے رب نے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے، اور جو ہمارا ازلی، ابدی اور کھلا دشمن ہے، جو ہمیں برائی کی طرف، جو ہمیں نافرمانی کی طرف، جو ہمیں سیئات کی طرف مائل کرتا ہے، اپنی تلبیسوں سے جو ہمیں پھنسانا چاہتا ہے، اچکنا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے اندر نفس ہے۔ کون سا نفس؟ وہ نفس میرے محترم بھائی اور بہنوں جو نفس امارہ ہے، اس کو تحرک دینا چاہتا ہے، اس کو قوی کرنا چاہتا ہے، اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ مضبوط کرنے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں اس حضرت انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارا رب ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اسی بچانے کے لیے رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ نبی آ کے، پیغمبر آ کے، رسول آ کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ شیطان کے مکر و فریب کیا ہیں، اس کے دجل کیا ہیں، اس کے دھوکے کیا ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو نفس ہے، یہ حقیقت میں جس سائنٹیفک دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ ہم اس نفس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سائنس نے کہا کہ ایوری پرسن ہیز ٹو ڈفرنٹ انرجیز۔ فرسٹ ون از کالڈ پازیٹیو اینڈ سیکنڈ ون از کالڈ نیگیٹو۔ سائنس نے کہا اف یور باڈی جنریٹ پازیٹیوٹی دین یور آل ایکٹیویٹی آر پازیٹیو، اینڈ اف یور باڈی جنریٹ نیگیٹیوٹی دین یور آل ایکٹیویٹی آر نیگیٹو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے بدن میں دو طرح کی طاقتیں ہیں، ایک کو پازیٹیو کہتے ہیں، ایک کو نیگیٹو کہتے ہیں۔ سائنس جس کو پازیٹیو انرجی اور نیگیٹو انرجی کہتا ہے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر ہم قرآن کے اکارڈنگ اس کو جاننے کی کوشش کریں تو ایک نفس مطمئنہ ہے اور ایک نفس امارہ ہے۔ یہ جو نفس مطمئنہ ہے، یہ انسان کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ جو نفس امارہ ہے، یہ انسان کو نافرمانی، سرکشی اور سیئات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ انسان کو آخر کار اپنے رب سے
جنت میں ملواتا ہے، اور جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو شیطان کے ساتھ ملواتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں یہ جو نفس ہے جو ہمیں برائی کی طرف، جو ہمیں سیئات کی طرف، جو ہمیں نافرمانیوں کی طرف ترغیب دیتا تھا، جو ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹس دیتا تھا، جو نیگیٹو انفارمیشن دیتا تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے میرے محترم بھائی اور بہنوں رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں باندھ کے جکڑ کے قید کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کا جو نفس امارہ ہے تم اس کو مغلوب کر دو، اپنے نفس مطمئنہ کو، اپنی پازیٹیو انرجی کو اس قدر بڑھاؤ کہ تم اپنے آپ کو اتنے بلند کرو کہ جنت الفردوس جو تمہارا اصل مقام ہے، جو تمہارا اصل ٹھکانہ ہے، جہاں سے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا ہے، تو وہاں پہ پہنچ جاؤ۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ پازیٹیوٹی نفس مطمئنہ اور یہ نیگیٹیوٹی نفس امارہ، یہ وہ دو انرجیز ہیں جس کے اکارڈنگ ہمارے اندر خیر اور شر کا نظام چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں رب تعالیٰ ہمارے لیے سارے کے سارے پازیٹیو وے، وہ راستے، وہ طریقے، وہ ہدایات ہم تک پہنچاتا ہے تاکہ ہم لوگ اس پازیٹیو وے کو اپنا لیں، اس کے اوپر چل کے اپنے آپ کو اپنے اصل مقام، اصل ٹھکانے، اس جنت تک پہنچا لیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو نیگیٹو اور پازیٹیو کا کانسیپٹ ہے جو ہمارے اندر ہے، اس کے بارے میں ہمارے رب نے میرے محترم بھائیوں 7 قسمیں کھا کے فرمایا، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اتارا فجور کو بھی اور تقوی کو بھی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے رب نے فجور کو بھی اتارا اور تقوی کو بھی اتارا۔ یہ وہی تقوی ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ روزہ اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے آیا تھا جو ہمارے رب نے ہمارے اندر اتارا ہے۔ یہ وہی تقوی ہے جس کو آج ماڈرن میڈیکل سائنس پازیٹیوٹی کہتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ برین میں 2 طرح کی انرجیز ہیں، اور سائنس کہتی ہے اس پورے یونیورسل میں 2 طرح کی انرجیز ہیں، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے۔ یہاں جو سوئچ آن کرو گے وہ ساری کی ساری انرجی آپ کے ساتھ اٹریکٹ ہو جائے گی، کنیکٹ ہو جائے گی، اور آپ کے اندر وہ ساری کی ساری انفارمیشن دینا شروع کر دے گی۔ اگر میں نے یہاں اپنے پازیٹیو کا سوئچ آن کیا تو سارے یونیورسل میں لا آف اٹریکشن کے اکارڈنگ وہ ساری کی ساری پازیٹیوٹی میری طرف اٹریکٹ کرے گی، اور اگر میں نے یہاں پہ نیگیٹو کا سوئچ آن کیا تو ساری کی ساری نیگیٹیوٹی میرے برین کے ساتھ اٹیچ کرے گی۔ میری باڈی کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر پازیٹیو سوئچ آن ہوا تو پازیٹیو ہو جائے گی۔ میرا دیکھنا پازیٹیو، میرا بولنا پازیٹیو، میرا سننا پازیٹیو، میرا چاہنا پازیٹیو، میرا چلنا پازیٹیو، میرا لینا پازیٹیو، میرا دینا پازیٹیو، میرے بدن کی ہر ایکٹیویٹی، ہر عمل، میرا قول فعل سارے کا سارا پازیٹیو۔ اور اگر میرے اندر نیگیٹیوٹی کا سوئچ آن ہو گیا، وہ نفس امارہ کا سوئچ آن ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا میرے محترم بھائی اور بہنوں؟ میری آنکھ صرف غلط دیکھے گی، میری زبان غلط بولے گی، میرے کان وہ سنیں گے جو شیطان چاہتا ہے، میرا دل اس طرف مائل ہوگا جو شیطان چاہتا ہے، میرے پاؤں وہاں پہ جائیں گے جہاں شیطان چاہتا ہے، اور میرے بدن سے نکلنے والے جتنے اعمال ہیں، افعال ہیں، اقوال ہیں، وہ سارے کے سارے
شیطان کے تابع ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس رمضان المبارک میں ہمارا رب ہمارے اندر کس انرجی کو بڑھانا چاہتا ہے؟ وہ پازیٹیوٹی ہے، وہ تقوی ہے۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ تقوی۔ وہ تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا، پروٹیکٹ کرنا، اپنی حفاظت کرنا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سائنس آج ایک ایک چیز کو پریکٹیکلی پروف کر رہی ہے۔ وہ باتیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1442 سال پہلے فرعون کی چوٹیوں میں میرے محترم بھائیوں بیان کی، سائنس تو صرف پروف کر رہی ہے۔ سائنس کا کون سا بڑا کمال ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، دو انرجیز ہمارے اندر ہیں، وہ نفس ہے اور وہ نفس ایک مطمئنہ ہے، ایک امارہ ہے۔ جس نے اپنے نفس مطمئنہ کو غالب کر لیا، جو خیر کے کاموں میں لگ گیا، جو اپنے رب کے کاموں میں لگ گیا۔ اور روزہ کیوں ملا؟ روزہ کیوں آیا؟ رمضان میری زندگی میں کیوں آیا؟ کیونکہ میرا رب چاہتا ہے میرے بدن سے کون سے کام نکلیں؟ میری زبان قرآن پڑھے، میرے پاؤں مسجد کی طرف چل کے کبھی قیام اللیل کریں، کبھی فجر کی نماز، کبھی ظہر کی نماز، کبھی عصر کی نماز، کبھی مغرب کی نماز، کبھی عشاء کی نماز۔ میرا رب چاہتا ہے کہ میری زبان خیر کے کلمات بولے، روزہ رکھ کے میں وہ کام کروں جو میرا رب چاہتا ہے۔ میری زبان سے سچائی بیان ہو، اچھائی بیان ہو، واعظ و نصیحت بیان ہو، قرآن کی تلاوت ہو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان ہو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ خیر ہے، یہ وہ پازیٹیوٹی ہے جس کو آج سائنس مان چکی۔ اور دوسری طرف وہ نیگیٹیوٹی ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ کیا ہے؟ جو شیطان کی طرف، جو جہنم کی طرف، وہ اس مقام کی طرف جس سے ہمارے رب نے ہمیں ڈرایا، جس سے ہمارا رب ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ آگ جس سے ہمارے رب نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، دعائیں مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اس جہنم سے ہمارا رب ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ نفس امارہ ہمیں اس جہنم کی طرف، اس کھائی کی طرف، وہ جہنم جو جہیم ہے، جو سقر ہے، جو سعیر ہے، جو لظہ ہے، جو حطامہ ہے، جو حاویہ ہے، ہمیں اس کی طرف کھینچ کے وہ شیطان لے جانا چاہتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہماری کمر سے پکڑ کے جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ مسرت کا پیام، ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر رمضان کے لیے یہ مسرت کا پیام، ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ یہ رمضان المبارک کیوں آیا؟ یہ رمضان المبارک ہمیں بچانے کے لیے آیا، ہمیں تقوی، وہ تقوی میرے محترم بھائیوں جو ہمارے اندر موجود ہے، اس کو نکھارنا ہے، اس کو سنوارنا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکنا۔ کس چیز سے؟ وہ ساری کی ساری نیگیٹو انفارمیشن جو شیطان ہمارے برین میں وسوسے کی صورت میں، ہمارے برین میں تھاٹ کی صورت میں، خیالات کی صورت میں، سوچوں کی صورت میں جو ہمارے برین میں ڈالتا ہے۔ اور وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اس خواہش کے پیچھے، وہ جو خیالات، وہ جو سوچیں، وہ سارے کے سارے نیگیٹو اعمال، وہ سارے کے سارے نیگیٹو پروسیس، وہ ساری کی ساری نیگیٹو ایکٹیویٹیز میرے محترم بھائیوں جو کان کے ذریعے، زبان کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، دل کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے میرے بدن سے نکلنے والی وہ جتنی انرجیز تھیں، وہ ان کو نیگیٹو کرنا چاہتا ہے۔ اور ہمارا رب اس رمضان المبارک میں ہمیں پازیٹیو کرنا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ روزہ ہمیں پازیٹیو کرنے کے لیے آیا، ہمیں بچانے کے لیے آیا، ہمیں اس سارے اعمال سے روک کے جنت الفردوس میں لے جانے کے لیے آیا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سارے کے سارے اعمال
وہ بن جائیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سارے کے سارے اعمال وہ بن جائیں کہ ہم جنت میں جا سکیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ سارے کے سارے عمل، اچھائی کرو گے وہ بھی اندر ہے، برائی کرو گے وہ بھی اندر ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ میری انٹینشن پہ، میری سوچ پہ، میرے ارادے پہ، میری توجہ پہ، میرے دھیان پہ، کہ میں کس کو پسند کرتا ہوں، میں کیا دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ اور روزہ اس لیے آیا کہ اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو، اپنی تمنا کو میں اپنے رب کے لیے قربان کر دوں۔ جب میں اپنی چاہت کو، تمنا کو، حسرت کو، خواہش کو اپنے رب کے لیے قربان کروں گا تو پھر میرا رب کیا کرے گا؟ جو رب نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، میں اس کا بدلہ ہوں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ خوبصورت مہینہ رمضان المبارک کا میری زندگی میں کیوں آیا ہے؟ اس کو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ جانو۔ ہمارا رب ہمیں پازیٹیو کرنا چاہتا ہے۔ ہماری باڈی میں چلنے والے جتنے سسٹم ہیں ان سارے سسٹم کو پازیٹیو کرنا چاہتا ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، دنیا میں نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں۔ ایبسنس آف پازیٹیوٹی از دا مین نیگیٹیوٹی۔ میرے محترم بھائیوں، نیکی کا نہ ہونا برائی ہے، نیکی کا نہ ہونا گناہ ہے۔ جس طرح ایبسنس آف لائٹ وہ ڈارکنیس ہے، وہ ڈارکنیس ہے۔ اور ہمارا رب ہمیں، میرے محترم بھائیوں، پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، طیب کرنا چاہتا ہے، مطہر کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں ہمارا رب متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس تقوی کے لیے ہمارے رب نے ہمیں قرآن دیا، ہمارے رب نے ہمیں رمضان دیا۔ یہ رمضان المبارک کے روزے میرے محترم بھائی اور بہنوں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو پہچان سکیں۔ کون سا نفس؟ وہ نفس مطمئنہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارا رب ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہمیں بچانا چاہتا ہے اس جہنم سے، اس بری جگہ سے، اس آگ سے، اس ہیل فائر سے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جس کی طرف لوگ اپنے اعمال، وہ نیگیٹیوٹی، وہ نفس امارہ کو جنہوں نے غالب کر لیا، میرے محترم بھائیوں، رب ان کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ رمضان کیوں دیا؟ کہ جو ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے بدن کے ذریعے سے، جو ہم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ کے جو ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اب موقع ہے، اب وقت ہے، یہ وہ گھڑی ہے جس میں ہمارا رب ہمارے سارے گناہوں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، بلکہ ہماری گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے ہمارا رب تیار ہے۔ اور یہ رمضان المبارک اسی لیے ملا جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ جو نفس، میرے محترم بھائیوں، نفس مطمئنہ ہے، اس کو انرجی کیسے ملنی تھی، اس کو طاقت کیسے ملنی تھی؟ جب میرے یہاں پہ پازیٹیوٹی نے آنا تھا، میرے اندر کی جب پازیٹیوٹی جنریٹ ہوگی، سائنس یہی کہتی ہے، اف یور باڈی جنریٹ پازیٹیوٹی دین یور آل ایکٹیویٹی آر پازیٹیو، اینڈ اف یور باڈی جنریٹ نیگیٹیوٹی دین یور آل ایکٹیویٹی آر نیگیٹیو۔ اب ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، کون ہے جو اپنے رب کی بات کو مانتا ہے، کون ہے جو راتوں کو تہجد کے وقت اپنے رب کو مناتا ہے، کون ہے جو اپنے بدن کو پاکیزہ کرتا ہے، کون ہے جو اپنے روح کو، اپنی نفس کو، اپنے نفس مطمئنہ کو غالب کرتا ہے اور اپنے بدن سے ان ساری برائیوں کو، ان سارے کاموں کو، ان سارے اعمال کو میرے محترم بھائیوں دور کرتا ہے۔ ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نفس مطمئنہ کو
سب سے پہلے جاننے کی، پھر اس کو سمجھنے کی، سمجھ کے میرے محترم بھائیوں ان سارے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب چاہتا ہے۔ اور جو نفس امارہ ہے، وہ شیطان، وہ برا نفس جو ہمیں برائی کی ترغیب دیتا ہے، جو ہمارے مائنڈ میں، ہمارے برین میں نیگیٹو تھاٹس دیتا ہے، نیگیٹو وسوسے دیتا ہے، اور جو وسوسے ہمارے دلوں میں ہیجانی کیفیت پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر شیطانی کیفیات پیدا کرتے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے ہم برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرا رب میرے محترم بھائیوں ہمیں بچانا چاہتا ہے، اور ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ہمارا رب ہمیں نفس امارہ سے اور اس کی ساری کی ساری جو تحرکات ہیں، جو تحریکات ہیں، جو اس کی تحریکیں ہیں، جو تحرک ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ اللہ ہمارے بدن کو اس رمضان اس طرح پاکیزہ کر لے جیسے سفید کپڑے کو رب تعالیٰ میل کچیل سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے نامہ اعمال کو پاک صاف کر کے، وہ جو آیت ہے جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ مسرت کا پیام، اہل ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر سیاہ۔